اب بدی جو ہے نا یہ گناہ کیا ہے، بدی کیا ہے؟ یہ عام طور پر جو ہے نا یہاں پر ایک خیال ہوتا ہے کہ اپنی ناپسند کی چیز جو ہے نا یہ گناہ ہو سکتی ہے، پسند کی چیز نیکی ہو سکتی ہے۔ ہم آپ کو اس کا ایک بات جواب دیتے ہیں، اللہ کے فرمان کے اگینسٹ عمل کرنے کا نام بدی ہوتا ہے۔ اگر اللہ یہ کہے کہ میرے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرنا تو پھر کسی کا سجدہ نہیں کرنا، اور اگر اللہ کہہ دے کہ آپ اس انسان کا سجدہ کرو تو پھر سجدہ کر دینا ہے، اور جو شخص بدی پیدا ہو رہی ہے، جو شخص یہ کہے یا جو ذات یہ کہے کہ آپ نے پہلے تو یہ حکم یہ تھا کسی کو سجدہ نہ کرو، آپ اس کا سجدہ کروا رہے ہو، تو اب یہاں سے بدی پیدا ہوگی۔ بدی کا مطلب ہے صاحب امر یا جس کو تسلیم کر چکے ہو اس کے فیصلے اور حکم کے اگینسٹ سوچنا۔ اللہ کو مان لیا ہے تو پھر اللہ کے علاوہ سوچنا، یہ بدی ہے۔ اللہ کو مان لیا ہے تو میں بھی اللہ فیصلہ، دولت میں بھی اللہ فیصلہ، زندگی میں بھی اللہ فیصلہ، خدا نخواستہ میں بھی اللہ فیصلہ، دیش میں بھی اللہ، پردیش میں اللہ، پھر ہر حال میں اللہ ہی اللہ۔ تو بدی کیا ہے؟ سب سے بڑی بدی پتہ کیا ہے؟ کہ پیسہ ہو تو اللہ کو یاد کرنا اور غریبی ہو تو بھول جانا۔ اس سے بڑی بدی کوئی کائنات نہیں، یہ بدی کی انتہا ہے، بلکہ یہ کفر کی انتہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہو؟ قاد الفقر یکون کفرا، ممکن ہے کہ غریبی تو یہ کافر ہی بنا دے، وہ غریبی جو خدا سے دور کر دے یہ بہت بڑی بدی ہے، کافر ہے۔ تو آپ کیا فیصلہ کرنا ہے؟ ہم ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے جائیں گے، یہ ہے نیکی۔ بدی کیا ہے؟ کبھی یاد رکھنا کبھی نہیں یاد رکھنا، اللہ کے فیصلے کے علاوہ کر جانا۔ اللہ نے کہا یہ ڈونٹ ڈو اٹ اور ڈونٹ ڈو اٹ، مجبوری نہ مجبوری سے کہا ہی اس نے۔ یہ سے بدی کہتے ہیں۔ بدی کیا کہتے ہیں؟ حکم کی عدولی کرنا۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ حکم کے علاوہ کرنا، ضرورت کی بات نہیں، حکم کی بات ہے، امر کی بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ مت کرو، اب مت کرو، اسے بدی کہہ دیں گے، گناہ کہہ دیں گے۔ قانون کے خلاف بات کرنے کو جرم کہتے ہیں حکومت والے لوگ، کہ تم نے قانون کے خلاف کام کیا، یہ جرم ہے، اور اخلاق کے خلاف جائے یہ بد اخلاقی ہے، اور اللہ کے حکم کے خلاف جائے گناہ ہے، یہ بدی ہے۔ جہاں اس نے منع کر دیا وہاں منع ہو جانا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ بدی ہے۔ بدی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنا، اللہ کی رضا کے خلاف کام کرنا، اللہ کی منشا کے خلاف کام کرنا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرنا، یہ بدی ہے۔ بدی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیکی کی طاقتیں ہیں ان کے خلاف بات کرنا، اس راستے کے علاوہ راستہ طے کرنا۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ اس میں ضرورت اور مجبوری نہیں ہے، یا اپنے عقیدے سے مجبوری کی معذرت کو نکال دینا، یہ نیکی ہے۔ عقیدہ ہے، مان لیا، اب راستے میں مجبوریوں کو نہ مطلب بناؤ کہ یہ مجبوری تھی، یہ معذرت تھی، ایسے بلا وجہ مجبوریاں نہ بناؤ۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا اور اس پر چلنے کی چلو کوشش کر لیں، یہی ہے۔ بدی کیا ہے؟ کہ خوشی سے یا اپنی مرضی سے اس کے حکم کو وائلیٹ کرنا۔ اب یہ پتہ نہیں ہے اس کا حکم کیا ہے، یہ پہلے پتہ کر لینا چاہیے۔ اس حکم کا چیپٹر ہوتا ہے اوامر اور نہیں، کہ یہ منع ہے، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، اور دوسرے حکم ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ خاص طور پر جو نہیں کروانا وہ بالکل نہ کرنا، جو کرو اس میں معذرت بھی شک کر سکتے ہیں بعض اوقات، لیکن جو دیکھا یہ مت کر کو بالکل ہی مت کر، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جاؤں، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں جاؤں، واضح ہے نا، حکم آ جاتا ہے وہاں پر بالکل امپیریٹو ہوتا ہے، بات کرو، خبردار۔ تو وہ کام جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا، وہ بدی ہے، جس سے اندیشہ ہوتا ہے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونے کا اندیشہ، بدی ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر دیکھو، اللہ تعالیٰ کی بات اور اللہ کی کتاب جو ہے نا یہ انسانی زبان میں لکھی، اللہ تعالیٰ نے لکھی بات کہ آپ کے قریب آ کر کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ماں باپ کا کہنا مانو۔ اب اللہ تعالیٰ نے بالکل آسان بات سمجھا رہا ہے، اور ان کے آگے افنا کہو، یعنی سر تک مان لینا۔ آپ کو شخص وہ بات اگر اف کے علاوہ کرے کیا انکار کر دے تو پھر یہ بدی ہوگی۔ اور آواز اونچی نہ کرو نبی کی آواز پر
کوئی آواز اونچی نہ ہو، آہستہ آواز رکھا کرو ان کے ساتھ، اور اگر کوئی شخص اونچی آواز کہے تو پھر یہ گستاخی ہوگی، تو نبی کا گستاخ جو ہے نا یہ پھر گناہ ہوگی نا بات، بس اللہ کی پسند کے خلاف کام۔ ہاں جی جی اسی کے ذریعے وہی ٹیکسٹ ہونا ہے، بتایا نا کہ زندگی کے باقی معاملات، مثلاً آپ ٹی وی خراب ہو جائے تو کیسے اصلاح کرتے ہو؟ جاننے والے کے پاس جاتے ہو، وہاں کوئی جادو نہیں کرتے، تویز نہیں دیتے اس کو۔ مکان کی اصلاح کرانی ہو تو وہ جاننے والے سے کرتے ہو، جس قسم کی خیال کی اصلاح ہو وہاں سے ہوتے۔ عقیدے کے بھی جب آپ عقیدے کے حوالے سے کسی کو ملتے ہو تو عقیدے کی اصلاح وہاں سے ہوتی ہے، کتابوں سے اصلاح نہ کرنا، یہ ذکر اصلاح ہوتی ہے کچھ کا۔ ہاں بولو بولو۔ اچھا اب لوگوں کو خوش قسمتی کی بات چھوڑ دو کہ لوگوں کے لیے اور خوش قسمتوں کے لیے اور خوش قسمت ہے، آپ اپنی بات دیکھو، آپ کو کوئی دقت ہو تو آپ اس کے لیے مسئلے کی حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، ایک جیل کا مسئلہ بعد میں کریں گے ہم، کسی کا اور کسی کا اور ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے جب تک ہم اس کو ان کا عقیدہ نہ دیکھو، آپ اپنا عقیدہ دیکھو، ہم کیا آپ وہی لائن اختیار کرو جو آپ کو کہی گئی ہے، آپ اللہ کو مانو، اس میں نشاد اور تسلیم کرتے جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، اپنی زندگی کا بھی احترام کرو، اور آنے کے زمانے میں جانے کا زمانہ شامل رکھو، بہت نمائش سے گریز کرو، اور آپ نے کسی انسان کے کام آتی زندگی جیسے کام میں لاؤ، جو عبادات کا سلسلہ بتایا اسے کرنے کی کوشش کرو، جو پرانا عقیدہ ہے اس میں نئی چیز آئے کو نہیں، اور جہاں اس کے اللہ تعالیٰ کے احکام نے منع فرما دیا، منع ہونے والی بات سے منع ہو جاؤ، عقیدہ اصلاح ہے۔ جس کو بدی سمجھتے ہو اسے کام کر دو تو عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ عقیدہ کوئی کتاب کا نام نہیں ہے کہ 10 کتابیں آپ پڑھو، عقیدہ بالکل صاف ہے، اللہ پر عقیدہ، آپ دیکھو کتنی آسان سی بات ہے، وہاں کوئی لمبی چوڑی بحث ہی کوئی نہیں۔ اللہ پر عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر عقیدہ ہوتا ہے اللہ کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ نے بتا دیا۔ پہلے کس نے بتا دیا؟ یہ دونوں نے مل کے بتا دیا، تو آسان سی بات ہے آپ کے لیے، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس زمانے کے کافر لوگ جو مسلمانوں تھے بڑے حیران ہوئے بعد میں کہ جو ہمارے ساتھ عجیب کھیل ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے نہیں تھے، ہم نے پیغمبر کیسا مان لیے؟ پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ کے نامزد کیے ہوئے، اور ان کے کہنے میں آ کے ہم نے اللہ کو مان لیا، تو اللہ کو ہم مانتے نہیں تھے تو اللہ کے پیغمبر کو ہم نے کیسے مان لیا؟ یہ کمال ہے پیغمبر کا، اللہ تعالیٰ کو بھی منوا لیا دکھائے بغیر۔ ہر پیغمبر کا یہی مورچہ ہے کہ آپ اللہ سے تعلق بتاتے ہیں، میری اللہ سے ڈائلاگ ہوتی ہے، کمیونیکیشن کی باتیں ہوتی ہے، اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے وہ فرمایا، لوگوں نے کہا ہمارا بھی اللہ نے کہا تم خبردار ہو جاؤ، اور لوگ پھر ساتھ چلتے رہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو منوانا اور اپنے رابطے کے بیان کے بعد، اور وہ رابطہ دیے بغیر اعتقاد کے اندر اپنی صداقت فکری اور کردار کی مکمل ہونے کی وجہ سے یہ کمال ہے پیغمبروں، اس لیے ہم ان پر اسلام میں دودھ بھیجتے ہیں۔ کیا آج کل لوگ بولتے اپنے آپ کو نہیں مانتے، اللہ کو منوا لینا، اللہ کا ماننا ہے صرف، بہت جاننے والی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا جائے سب سے بہتر، سب سے اچھی ہستی ہے کائنات کی، اشرف ہے، اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد پھر آپ حالات زمانے کے ساتھ آؤ، انحمدہ علیہم میں سے کوئی شخص مل جائے جس کو تو آپ اس کے ساتھ راستے پر چل پڑو، بس صبر طے کرنا ہے، اس صبر کا علم بہت نہیں جاننا، میں نے کہا بہت گائیڈ میپ شیپ نہیں لینے، ساتھ چل پڑنا، آپ کا خلوص پیدا ہو جائے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی صلاحیت بند کر دو، دھوکہ نہیں کھاؤ گے، بے ضرر ہو جاؤ، چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں، بے ضرر کا میں نقصان نہ پہنچاؤ، ہو سکے تو انسانوں کو منفرد دو، اور ایک بات یاد رکھو، چھوٹی سی بات ہے یاد رکھنے والی بات، کہ جو تمہارا اللہ ہے اسی اللہ کے بنائے ہوئے باقی بندے بھی ہیں، سوچ لو، جس اللہ پر تمہیں ناز اور بھروسہ ہے کہ تیرا رب ہے، اس رب کی باقی مخلوق ہے، تو اپنے رب کی کیا خدمت کرنا چاہتا ہے؟ بتا، یہ باقی مخلوق کس کی بنائی ہوئی ہے؟ یہ تیرے رب ہی کی بنائی ہوئی ہے، اسی رب کی جس کو تم مانتا ہے۔
اب اس مخلوق کے ساتھ تیرا رابطہ کیا ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دیا جائے بس اللہ، مخلوق کے ساتھ تیرا رابطہ کیا ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دیا جائے بس اللہ راضی ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ آب ضرر ہو جائے اللہ راضی۔ عقیدہ اتنا سارا ہے، عقیدے میں تو مشکل کوئی دشواری کو نہیں، اس سے آسان عقیدہ ہی کو نہیں ہے اسلام سے، اسے بہت بڑا فلسفہ نہ بناؤ۔ آپ دیکھو میاں بیوی کے دماغ زندگی بسر ہو جاتی ہے، بچوں میں زندگی بسر ہو جاتی ہے، اور وہاں پر اصلاح کے ساتھ وقت گزار لو، اچھی زندگی ہے۔ جس آدمی کو عقیدہ بہت اچھا ہو اور گھر کے حالات بہت خراب ہو، کیا عقیدہ کرے گا وہاں پر؟ اور جس آدمی کے دوست خراب ہو اور عقیدہ اچھا ہو، دوست کو وجہ سے کیا پریشانی ہوگی؟ جس کا سفر برا ہو اور عقیدہ اچھا ہو وہ کیا ہوا؟ جس کا دفتر برا ہو آدمی اچھا ہو وہ کیا بات ہوئی؟ جس کا رزق برا ہو اور عقیدہ اچھا ہو وہ کیا بنا؟ رزق حرام، آمدن حرام اور بے شمار باتوں کے جانے مسلمان ہمیشہ بیان کرتے ہیں عقیدہ اچھا ہے، اور مسلمانوں کا عمل ہمیشہ ہی اچھا رہا ہے، اللہ کے فضل سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اچھا آپ نے عمل اچھا کرو، آپ نے عقیدہ نہ بیان کرو، بلکہ آپ تو میرے خیال عقیدہ بیان نہ کرو، عقیدہ عمل کرو۔ اسلام جو ہے بولنے والی بات نہیں ہے، کرنے والا کام لگتا ہے مجھے تو۔ آپ کو کیا خیال ہے اسلام کیا ہے؟ بولنے والی بات نہیں ہے، کیا ہے؟ کرنے والا کام ہے، یہ کر ڈالو۔ تو جب کوئی تمہیں پوچھے کہ بھلا ہو آپ کا، تم نے اتنی نیکی کیوں کی ہے، تم کون ہو، اس میں بتاؤ میں مسلمان ہوں۔ جب کسی کو دھوکہ دیتے ہو وہ کہتے تم کون ہوگا، پھر کہتے میں مسلمان ہوں، تو پھر وہ اسلام کیسے مانے گا؟ تمہارے عمل سے بیزار ہو کے لوگ اسلام چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دھیان کرو، دھیان کرو، مسلمانوں مسلمان ہی ہو جاؤ، اسلام بہت بیان نہ کرو، آپ عمل کرتے جاؤ، اللہ کرتے جاؤ۔ اور